وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے. دعا ہے رب ذو المنن ہمیں اسی راستہ پر گامزن رکھے اور ہمارا خاتمہ اللہ رب العالمین اسی راستہ پر فرمائے. اللہ رب العالمین نے یہاں سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب وہ بھائی دوبارہ غلہ لینے کے لیے وہاں پہنچے اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور تدبیر سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے جو تجویز اختیار کی وہ مکمل ہونے کے بعد بھائیوں نے جب دیکھا کہ اب یوسف علیہ السلام ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ اب ادھر بھائی ہمارا رہ رہا ہے
تو کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے جا سکیں۔ تو انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی آدمی کو رکھ لیں، جبکہ چور کی سزا اپنے باپ اور دادا کے دین کے اندر بتا چکے تھے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، کہ جس کے سامان میں سے ہمارا پیمانہ یا پیالہ نکلا ہے اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ہم پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں تو پھر فرمایا انا اذا لظالمون، کہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جب ان کی یہ سوچ فکر بھی کام نہ آئی تو اب اپنے بھائی کے بارے میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کیا کریں، کیسے اپنے باپ کو جا کر منہ دکھلائیں گے، جبکہ باپ کے ساتھ ہم نے اللہ کو گواہ بنا کر پختہ وعدہ کیا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے۔ علیحدہ ہو کر انہوں نے مشورہ کیا، باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس مشورے کو قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب وہ بالکل نا امید ہو گئے کہ اب بنیامین کو یہاں رکھا جائے گا، ہمارے ساتھ تو بنیامین آ نہیں سکتا، علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کیا جواب دیں گے اپنے باپ کو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف۔ ان کا جو بڑا تھا، مفسرین نے کہا ہے، اور جو بڑا فہم و فراست کے لحاظ سے بھی بڑا یا عمر میں بڑا، کہ جس کو کچھ سمجھ بوجھ تھی، وہ کہنے لگا الم تعلموا ان اباکم، کیا تم نے نہیں جانا کہ اپنے باپ کے ساتھ تم نے اللہ کا پختہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو واپس لائیں گے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ یوسف کے بارے میں اس سے پہلے تم نے کیا کیا ہے، کون سا طریقہ اختیار کیا ہے، کتنی کوتاہی کی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، یہ بات تو ہو گئی ہے، لیکن میری بات بھی سن لیجئے میرے بھائیو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، میں اس زمین سے ہلوں گا نہیں جب تک کہ میرا باپ میرے بارے میں وہاں کنعان تک مصر سے ادھر آنے کی اجازت مجھے نہ دے، او یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، میرا باپ کوئی بندہ بھیج دے، جاؤ میرے اس بیٹے کو کہو کہ واپس آ جائے، بنیامین تو واپس آ نہیں سکتا، یا پھر اللہ میرے بارے میں کوئی حکم نازل کریں، اللہ کوئی راستہ مجھے دکھلا دیں تو پھر میں جاؤں گا، یا پھر بنیامین کو اللہ رب العالمین رہائی عطا فرما دیں تاکہ میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچ جاؤں، میں ایسے پہنچنے والا نہیں ہوں۔
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ اتنے بہترین فیصلے کرنے والی ہے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے تو اپنے بھائی یوسف کو کنویں کے اندر ڈالا تھا کہ دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، باپ کی توجہ کا مرکز ہم بن جائیں گے، لیکن یہ فیصلے تو میرے مالک کے اختیار میں ہے۔ بیٹا آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، بیٹا دوسرا بھی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، تیسرا بھی وہاں اس کے بدلے میں رک گیا ہے، 3 بیٹے موجود نہیں ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا پیار اور محبت اپنے باپ کے دل سے کوئی نکال نہیں سکا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، جا کر اپنے باپ کو پورا واقعہ بتلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاد رکھنا اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے، تمہارے جی نے جو بات بنا لی ہے، گھڑ لی ہے، مزین کر دیا ہے، فرمایا یہ تو ہو گئی ہے، اب میں اس کے بارے میں یعقوب کیا کر سکتا ہوں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ یہی وہی لفظ ہے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر یہ بھائی واپس آ کر بتا رہے تھے، اس وقت بھی باپ نے یہی کہا تھا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، میں تو بہترین صبر کرتا ہوں، اچھا صبر کرتا ہوں، جمیل صبر کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، پتہ چل گیا ایک بیٹا بھی نہیں، دوسرا بھی نہیں ہے، تیسرا بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے اوپر امید ہے، کہتے ہیں عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، اللہ پر امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس واپس لے کر آئے گا۔ کیوں؟ یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ ابھی تک خواب پورا نہیں ہوا، ابھی تک خواب پورا نہیں ہوا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواب پورا ہوئے بغیر اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یقین تھا۔ اور پھر دیکھیے جب وہاں بات آئی ہے فصبر جمیل، وہاں اس وقت تک یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم باتیں بنا رہے ہو، جو تم باتیں گھڑ رہے ہو، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہاں بھی کہا ہے عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، وہاں بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، یہاں بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، وہاں ایک کے لیے کہا ہے، یہاں تینوں کے لیے کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے انہو هو العلیم الحکیم، وہی جاننے والا ہے، وہی حکمت والا ہے، اس نے کیسے حکمت سے یہ کام کرنا ہے وہی جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کے والد اس مجلس سے الگ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، تو پھر کہنے لگے ہائے یوسف، کہتے ہیں نا جب باپ اکیلا ہو، بڑھاپے کی حالت میں ہو، اللہ اس کو بیٹا دے، جوان ہو جائے، اب باپ کو پتہ ہے کہ میرا ہاتھ بٹانے والا ہے، کام کرنے والا ہے، وہ مجھے کہے گا کہ اے میرے ابا جان آپ گھر پہ بیٹھے، کام میں کر کے لاتا ہوں، بڑا پیار ہو، بڑی محبت ہو، اچانک بیٹے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کو بلا لے، تو اس باپ کی کیا کیفیت ہوگی، اس باپ کا کیا منظر ہوگا، اس کے دل کو دیکھنے والا کون ہوگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے والے
ان کو دیکھنے والا سمجھنے والا کون ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک باپ ہی دیکھ سکتا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا یا اسفا علی یوسف، آئے یوسف، کہاں گیا میرا یوسف؟ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں ان کی سفید ہو گئیں یوسف کے غم میں، من الحزن، غم اتنا ہے، پریشانی اتنی ہے، پہلے ایک کی جدائی، پھر دوسرے کی جدائی، ساتھ تیسرے کی جدائی بھی آ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا ان کے اندر بھرا ہوا تھا حزن، غم، پریشانی، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، کوئی ان کو نکالنے والا نہیں تھا، ان کا دل بھرا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرنا، ذرا دیکھنا اس باپ کا کیا منظر ہوگا، اس باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ جب دو بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے، جب دو بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے، چھوٹی سی بات پر ایک بھائی کلہاڑی اٹھا کر دوسرے بھائی کو نارنگ منڈی کے اندر قتل کر دیتا ہے۔ باپ دیکھنے والا، رب کعبہ کی قسم ہے، آپ اس کے الفاظ سنیں، اس کو دیکھیں وہ باپ کس انداز کے اندر کیا کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو باپ ہی جان سکتا ہے، دنیا کائنات کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تو یوسف علیہ السلام کے باپ کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، بیٹا جدا ہو چکا ہے، حزن کیوں نہ ہو، غم کیوں نہ ہو، تکلیفیں کیوں نہ ہو۔ اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں آگے جا کر ذرا دیکھیے، یوسف علیہ السلام کے والد نے رخسار نہیں پیتے، اپنا گریبان چاک نہیں کیا، واہ ویلا نہیں کیا، جاہلوں کی طرح نہیں پکارا۔ کیوں؟ یہ آنسو بہانے یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ یقین نہیں آتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہونے لگتا ہے، آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں رحمت للعالمین کے ہاتھ ہیں، نبوت والے ہاتھ ہیں، وہ ہاتھ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ کتنے خوبصورت ہاتھ ہیں جن کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی، ان ہاتھوں کے اوپر چھوٹا سا بیٹا ہے، اللہ رب العالمین روح قبض کر لیتے ہیں، میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں آپ کو بتلاتا ہوں، یہ تو دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن یا ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے ابراہیم، ہم تیری جدائی کے اندر اپنی زبان سے وہی الفاظ کہیں گے جن کے ساتھ ہمارا رب راضی ہو جائے گا۔ میرے دل کے اندر غم بھی موجود ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، لیکن غم موجود ہے کیونکہ یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا آگے دیکھیے، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، بھائی کہنے لگے اے ابا جان اللہ کی قسم ہے، تاللہ یہ تا وہاں پر آتی ہے، لفظ اللہ کے اوپر داخل ہوتی ہے جب قسمیہ بات ہو۔ اللہ کی قسم ہے تفتاؤ تذکر یوسف، ہمیشہ اسی طرح یوسف کا ذکر کرتا رہے گا، حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، یاد کرتے کرتے گھل جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا، تو اسی طرح یاد کرتا رہے گا۔ یوسف تو پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس وقت یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا کہا ہے؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اے میرے بیٹو تمہیں کیا پتہ ہے، میں تو اپنی شکایت اللہ کی طرف گرتا ہوں، میں اللہ سے کہتا ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مجھے اللہ سے امید ہے اللہ ضرور لے آئے گا، ضرور لے آئے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذرا دیکھنا، غور کرنا، توجہ کرنا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ،
اب یوسف علیہ السلام کے والد اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں اے میرے بیٹو جاؤ یوسف کی تلاش کرو اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اچھی طرح دیکھو کہیں سے مل جائے، پتہ چل جائے، سراغ مل جائے۔ وَأَخِيهِمْ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کہا انہوں نے یہ تو کافر لوگوں کا وطیرہ ہے، یہ ان کی صفت ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ اللہ نے مومن کی صفت ہی نہیں رکھی، اللہ نے یہ کافر کی صفت رکھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس وہ ہوگا، لیکن مومن بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس۔ کہا جاؤ اپنے بھائی کو یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ یہ اسی طرح آ رہے ہیں، تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِمْ، جب نکلے ہیں تلاش کرنے کے لیے پھر مصر کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ جب داخل ہوتے ہیں مصر کے اندر قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ کہنے لگے عزیز مصر ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں تکلیفیں بڑی آئی ہیں، مصیبتیں بڑی آئی ہیں، پریشانیاں بڑی آئی ہیں، اور ہمارے گھر والے بھی بڑے پریشان ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے تھوڑا سا سامان لے کر آئے ہیں، اس سے ہمیں غلہ دے دیجئے، پورا پورا دے دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ساتھ یہ بھی کہا کہ اے یوسف، اے بادشاہ جو تیرے پاس آئے ہیں فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمارا جو ماپ ہے وہ پورا پورا دے دینا۔ جتنے بھائی آئے ہیں کوئی اس طرح طریقہ اپناؤ کہ تھوڑی قیمت ہے اس کے بدلے میں غلہ پورا مل جائے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، پھر ہم پر صدقہ کر دیجئے، پھر ہم پر صدقہ کر دیجئے، کیونکہ قحط سالی تو بہت زیادہ آ چکی تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ رب العالمین جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں جو صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب ایک بھائی اپنے بھائیوں سے یہ کلمات سنے گا اس کو کتنا تعجب ہوگا، کتنا وہ پریشان ہوگا، وہ رہ سکے گا نہیں کہ میں اب ان کی مدد نہ کروں، میں اب ان کے کام نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس وقت یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، فوراً بول پڑے اور کہا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تم نے جان لیا کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ جب تم نادان تھے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ یوسف کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اور پھر اس کے بھائی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنی پریشانیاں دی ہوں گی ان کو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب یہ کام ہو گیا یوسف نے یہ بات کہہ دی، اس وقت یہ بھائی کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف۔ اللہ اللہ، کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ ذہن میں یہ بات بھی نہیں تھی، صرف ذہن میں یہ تھا کہ اس واقعہ کا تو پتہ صرف ہمیں ہے اور ہمارے باپ کو ہے، اس کو ہم نے یہ بات بتائی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یوسف کو ہم نے کنویں کے اندر ڈالا ہے۔ تو اب یہ واقعہ اتنے عرصے کے بعد ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس کے بھائی کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا، لگتا ہے یہی یوسف ہے۔ بڑی توجہ سے دیکھا اور کہا انک لانت یوسف۔ دیکھیے یہاں تین تاکیدیں لا کر ان کو کہا، انا ایک ہے، لام دوسری تاکید ہے، انتا تیسری تاکید ہے، لا انت یوسف، کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ یہ پھر کہنے لگے۔ اب جب یہ کام یوسف علیہ السلام کہتے ہیں آنا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔
یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پر اپنی رحمتیں نازل کی ہیں. انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. غور کرنا جب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال رہے تھے، اللہ نے وہی کر کے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اے یوسف، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہی بھیج کر میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا یہ پورا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آپ بیان کریں گے، لیکن کو پتہ نہیں ہوگا. اب پتہ نہیں تھا یوسف علیہ السلام نے وہ سارا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے بیان کر دیا. اللہ فرماتے غور کیجئے، توجہ کیجئے، یہ کیا تھا، کیوں ایسے کیا ہے؟ بھائی کا دشمن یہ یہاں سے نہیں چلا. بھائی کا دشمن بن جائے یہ یہاں سے نہیں چلا، یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے چلا ہے، حابیل اور قابیل سے. بھائی کے دل کے اندر حسد آیا، اس نے وہاں بھائی کو قتل کر دیا. یہاں بھی بھائیوں کے دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا. لیکن اللہ کی تدبیریں، اللہ کا حکم، اللہ کے فیصلے کو کوئی جاننے والا نہیں ہے. اللہ نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے. یہ تو مالک ہے نا، جس طرح وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ رب العالمین سے پھر کتنے لوگ نا امید ہو جاتے. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں چپکے سے کام کرتا ہوں، کسی کو خبر تک نہیں لگنے دیتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا، کتنی آگ جل رہی ہے. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آندھی چلا دے آگ ختم ہو جائے، کر سکتے تھے. بارش آ جائے آگ ختم ہو جائے، لیکن نہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ لوگ مشرک یہ نہ کہیں کہ آندھی نہ آتی تو ابراہیم جل جاتے، بارش نہ آتی تو ابراہیم جل جاتے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے بندوں کی مدد کرنے پہ آتا ہوں، وہی آگ جل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے آگ کو کہا قلنا یا نار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، تاکہ میرے ابراہیم کو ذرہ برابر آنچ بھی نہ آئے. اللہ تو اس طرح بچا لیتے ہیں. میرے بھائیو، ہم اللہ کے ساتھ لگا کر کو دیکھیں، اللہ کے ساتھ وفا کر کے تو دیکھیں، اللہ کو اپنے حال سنائیں تو صحیح، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں تو صحیح. اللہ رب العالمین تو رات کو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائیاں کرنے والا توبہ کر لے، رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کو برائیاں کرنے والا توبہ کر لے. لیکن جب تک ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے نہیں، توبہ نہیں کریں گے، میرے بھائیوں ہماری حالت کے اوپر پھر اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں آ سکتی. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر دیں، اللہ کی رحمت تو پہلے بھی تیار ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی جمعہ یہیں سے شروع کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیو، یہ ہمارا ملک اسلام کے اوپر ملک بنا ہے.
جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج بدقسمتی سے اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ، اللہ کا قانون بھی نظر نہیں آ رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قانون بھی نظر نہیں آتا. آپ کے سامنے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ایک دو تین واقعات ہیں، ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. ایک واقعہ یہ ہے کہ ان چند دنوں کے اندر شوجہ آباد کے علاقہ میں ایک قبر ہے، اس قبر کا لوگ طواف کر رہے ہیں، اس قبر کا لوگ طواف کر رہے ہیں کہ جس طرح طواف بیت اللہ کا کیا جاتا ہے. کوئی بھی مسلمان آدمی جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر، میں نہیں کہوں گا یہ تو بہت بڑا ہے، رائی کے دانے کے 100ویں حصے کے برابر اگر ایمان ہے تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کا ایمان اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار پر، قبر پر، مزار پر، کسی اور کے گھر کا وہ طواف کرے. لیکن اگر وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ ایمان نہیں ہے. اب یہ ہمارے حکومت کا یہ حق بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو وہاں پہ بیٹھ کر یہ کام کروا رہے ہیں، جن کی سرپرستی کے اندر یہ کام نگرانی کے اندر ہو رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو جیل کے اندر بند کیا جائے ساری زندگی کے لیے، اور ایسی جگہ پر آنا جانا بین کیا جائے، ایسی جگہ پر آنا جانا بین کیا جائے. اور ایک دوسرا واقعہ، ایک وہ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والی لڑکی جس کے ساتھ اسٹوڈنٹ نے بدکاری کی اور وہ پریگننٹ ہو گئی، پھر اس کو مجبور کیا گیا کہ جا کر اپنے والدین سے پیسے لے کر آؤ. ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اللہ رب العالمین کا حکم، وہ لڑکی فوت ہو گئی، اور پھر اس کی لاش کو مردہ خانے کے اندر یہ بندہ لے جاتا ہے اور وہاں پر اس کی تصویر کو، اس کی شکل کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا، اور آج یہ سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کسی کا تبصرہ نہیں آیا، کسی وزیر نے کوئی رد عمل نہیں دیا، کوئی مذمتی بیان نہیں دیا. کیوں؟ پتہ ہے؟ وہ بتا سکتا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی داڑھی نہیں تھی، اس لیے کہ اس کی داڑھی نہیں تھی. اگر داڑھی ہوتی، ہر وزیر، ہر تبصرہ کرنے والا تبصرہ نگار، ہر اینکر، ہر میڈیا کا جو کارندہ ہے وہ آج داڑھی والوں کے اوپر باتیں کس رہا ہوتا اور ان کو بدنام کر رہا ہوتا. لیکن یہاں پر ان کو سانپ سونگھ گیا ہے کہ ایک بات کرنے تک گوارا نہیں کر رہے. اور تیسرا، یہاں ہمارے محلے کے اندر کچھ شر پسند اور شدت پسند